السلام علیکم، میں ہوں عریشہ پرویز اور آپ کو اپنے چینل آل ان ون میں کرتی ہوں خوش آمدید۔ آج میں بات کروں گی ضلع شاہ کے حوالے سے۔ ضلع شاہ کو جو ہے وہ جس طریقے سے شہید کیا گیا اور جس طریقے سے ضلع شاہ کو ٹارچر کیا گیا، میں اس حوالے سے آج بات کروں گی۔ ضلع شاہ کا اصل نام جو ہے وہ علی بلال ہے اور وہ ایک جو ہے وہ معصوم انسان تھا جو کہ کسی کا برا تک نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس کو جو ہے وہ بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں 26 جو ہے وہ اس کو ٹارچر کے نشانات اس کے جسم پہ موجود ہیں۔ 26 نشانات ٹارچر کے موجود ہیں اس کے جسم پر، اور بے حسی کا عالم یہ ہے کہ اس کے باوجود پریس کانفرنس کی جاتی ہے اور اس پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ہی اپنے کارکن تھے، ان کی گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا علی بلال کا، اور اس کو وہ جاں بحق بھی ہوا، تو وہ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں جاں بحق ہوا۔ اور یہ سارا جو ہے وہ پریس کانفرنس کی گئی جو ہے محسن نقوی جو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، ان کی جانب سے۔ یہ ایک بے حد بے حسی کا مقام ہے پورے قوم کے لیے بھی، کیونکہ آپ دیکھیں ایک معصوم آدمی جو کہ ذہنی طور پر بھی فٹ نہیں تھا۔ اس کے والدین کا کہنا ہے کہ وہ تو صرف اور صرف خان کی محبت میں جو ہے وہ روزانہ زبان پارک میں پہنچ جاتا تھا، اور خان کی محبت میں اس قدر دیوانہ تھا کہ وہ روز جاتا تھا خان کو بچانے کے لیے یا خان کو سپورٹ کرنے کے لیے، زبان پارک کے باہر ہی موجود ہوتا تھا، اور اس بیچارے کا اس طریقے کا بہیمانہ قتل ہو جانا، اور پھر ایک جو اسٹوریز بنائی جاتی ہیں اس طریقے کی اسٹوریز اس کے حوالے سے بھی بنائی جا رہی ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں وہ بیچارہ شہید ہو گیا۔ اس کو بھی جو ہے وہ اپنی گندی سیاست کی نظر اس کو کیا جا رہا ہے، اس کو بھی اپنی گندی سیاست میں رگیدا جا رہا ہے۔ وہیں اس کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے کوئی بھی کارروائی کرنے سے منع کر دیا ہے، کسی کو بھی نامزد کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کیونکہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، وہ وہاں پر موقع واردات پہ موجود نہیں تھے، تو وہ کس طریقے سے کسی پر الزام لگا سکتے ہیں۔ وہیں میں ایک اسپیس میں موجود تھی، ضلع شاہ کے حوالے سے اسپیس جاری تھی ٹویٹر پر، تو وہاں ہبہ فواد بھی وہاں پر موجود تھی، تو ان کا کہنا تھا کہ ان کو بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ جو ضلع شاہ کے والد ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اسٹینڈ نہیں لیا، جس کی وجہ سے اب ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں یا ان کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں جبکہ وہ خود اپنے بیٹے کے لیے اسٹینڈ نہیں لے رہے۔ تو میں ان کی بات کا جواب یہاں پہ دینا چاہوں گی کیونکہ وہاں پہ مجھے موقع نہیں ملا۔ میں یہاں پہ ان کی بات کا جواب دینا چاہوں گی کہ وہ دیکھ رہے ہیں وہ بزرگ شخص جو کہ ضلع شاہ کے والد ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر جو ایکس پرائم منسٹر عمران خان ہے ان کی بھی ایف آئی آر نہیں کٹتی ہے، تو ان کو کیسے انصاف جو ہے وہ ملے گا۔ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے مایوس ہوں آپ لوگوں سے بھی کہ جب شہباز گل جیسا بڑا وزیر، بڑا رہنما جو پی ٹی آئی کا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کیا گیا، جب وہ بیچارہ پیشیوں پہ اکیلا جاتا تھا، اور لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کی یہ بات کہ وہ بیچارہ اکیلا جا رہا ہے پیشیوں پر اپنی، تو جب وہ آپ کسی اپنے کے ساتھ موجود نہیں ہوتے جو آپ کے پارٹی کے بڑے رہنما ہیں، تو پھر آپ ضلع شاہ کے والد کے ساتھ کیسے کھڑے ہو پائیں گے اور کیسے سپورٹ کریں گے۔ ہو سکتا ہے ضلع شاہ کے والد نے یہی سب کچھ دیکھ کر جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے اور بھی بچے ہیں یا اور بھی لوگ ہیں ان کے، اور اگر اتنا ہی آپ کو ان کا دکھ تھا تو کتنے لوگ یا کتنے زمان پارک میں تو پہنچتے ہیں لوگ، تو کیا ضلع شاہ کی شہادت کے بعد اس کے گھر پر آپ کے کتنے لوگ جو ہے وہ گئے، یا کتنے لوگوں نے جا کے جو ہے وہ وہاں پر ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی،
کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے ڈرا دھمکا کے یا چیزوں سے جو ہے وہ ان کو سمجھا بجھا کے جو ہے وہ لوگوں کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹایا جاتا ہے. تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں جا کے آپ بولی، یا آپ نے اس وقت کیوں نہیں جا کے ضلع شاہ کے گھر پہ جا کے اس کے والد کو یا ان کے گھر والوں کو سپورٹ کیا یا پروٹیکٹ کیا؟ ہم نے ٹرینڈ تو دیکھے ہیں کہ زمان پارک پہنچو کہ ٹرینڈ جو ہے وہ آپ کی پارٹی چلاتی ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں ٹرینڈ دیکھا ضلع شاہ کی شہادت کے بعد کہ ضلع شاہ کے گھر پہنچو. تو اس بے بس والد نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب ارشد شریف جیسا جو ایک پرومیننٹ جرنلسٹ ہے اس کی والدہ تک کو جو ہے وہ آج سے چند دن قبل ہی جو ہے وہ ان کی والدہ کو ایک لائر ملے ہیں، لیکن ان کی والدہ کے پاس اس سے پہلے تک لائر بھی نہیں تھے جو ان کو جو ہے وہ ان کی کیس کی جو ہے وہ پیروی کر سکتے. لیکن عمران خان جو ہے وہ ہر پریس کانفرنس میں، ہر میڈیا ٹاک میں جو ہے وہ ارشد شریف شہید کے بارے میں بات تو کرتے ہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی بھی چیز کی ہو ارشد شریف کو جسٹس دلانے کے لیے، چاہے وہ ان کی والدہ کو جو ہے وہ انہوں نے ایک لائر تک جو ہے وہ کر کے نہیں دیا، یا پی ٹی آئی کے باقی رہنماؤں نے بھی آج تک جو ہے وہ ارشد شریف شہید کی والدہ کو ایک لائر نہیں کر کے دیا تھا، جبکہ ان کو کرنا چاہیے تھا. ان کا یہ فرض بنتا تھا. یا تو آپ بات نہ کریں، یا تو آپ اس چیز کو سیل آؤٹ نہ کریں، ان کی شہادت کو سیل آؤٹ نہ کریں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بات آپ کی مانی جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ بات ہر پریس ٹاک میں جو ہے وہ آپ ارشد شریف شہید کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے کہ کرتے ہیں آپ، لیکن آپ کو کیا اس والدہ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا؟ کیا ان کو ایک لائر نہیں کر کے دے سکتے تھے آپ؟ لیکن آپ نے نہیں کیا. تو کیا آپ ضلع شاہ کے والد کو ایک لائر کر کے دیتے، یا ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہر پیشی پہ؟ جبکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب شہباز گل بھی جاتے ہیں پیشیوں پر تو وہ اکیلے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کہ کوئی بھی بڑا رہنما ان کے ساتھ جو ہے وہ پیشی پہ موجود نہیں ہوتا. یہی چیز جو ہے وہ آپ کے خود کے ورکرز نے جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کی تھی، اور اس کے بعد ایک ٹرینڈ بھی چلا تھا کہ ہم شہباز گل ہمارا ہیرو ہے، اور اس طریقے کا کوئی ٹرینڈ چلا تھا. تو جب آپ کے اپنے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تک ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے، تو پھر کس طریقے سے وہ بیچارہ بے بس آدمی جس کا جو ہے وہ آلریڈی ایک بیٹا شہید ہو چکا ہے، وہ کیوں جو ہے وہ اپنے باقی لوگوں کی یا اپنے باقی بچوں کی جان کو جوخم میں ڈالے گا یا خطرے میں ڈالے گا؟ اور پھر جیسے حلوہ صاحبہ نے کہا کہ ان کو بہت ہی افسوس ہوا کہ ضلع شاہ کے جو والد ہیں وہ انہوں نے اپنے موقف سے وہ پیچھے ہٹے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ کسی کو بھی نامینیٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو ان کو بڑا افسوس ہوا. ایک افسوس مجھے بھی ہوا تھا جب خان صاحب نے جو ہے وہ ارشد شریف شہید کی والدہ کو کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ نام جانتی ہیں کہ ان کے بیٹے کو جو ہے وہ شہید کرنا چاہتے تھے یا ان کو دھمکیاں دے رہے تھے. تو کیا خان صاحب نہیں جانتے تھے کہ وہ لوگ کون تھے جو ارشد شریف شہید کو شہید کرنا چاہتے تھے یا ان کو دھمکیاں دے رہے تھے؟ یہ بڑا ڈس اپوائنٹنگ ایک اسٹیٹمنٹ تھا خان صاحب کی جانب سے، کیونکہ وہ ایک ایسی بزرگ خاتون ہیں جنہوں نے اپنے دونوں بیٹے جو ہے وہ پاکستان پر نثار کر دیے، اور اب وہ واحد جو ہے وہ گھر کی سربراہ رہ گئی ہیں، اور ان کو خان صاحب مشورہ دے رہے تھے کہ وہ جو ہے وہ سب کے نام جانتی ہیں، اور اس بہادر خاتون نے سب کے نام لیے بھی ان کو لگتا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ شہید کیا ہے یا یہ لوگ تھریٹ کر رہے تھے. لیکن خان صاحب نے خود جو ہے نا اس وقت کوئی بھی نام لینے سے جو ہے وہ
پیچھے ہٹ گئے، کوئی بھی انہوں نے نام نہیں لیا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ ارشد شریف شہید کی والدہ کو سارے نام پتہ ہیں، جبکہ خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اس وقت بھی اور اس وقت بھی عروج پر ہے، اور لوگ جو ہے وہ جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سب جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ جان نثار کرنے کے لیے ان کے پارٹی ورکرز تیار ہیں، اور ان کی پاپولیرٹی عروج پر ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ ارشد شریف شہید کی والدہ تھیں، جن کے ساتھ جو ہے وہ قوم کھڑی تو تھی، لیکن جو ہے لاکھوں کروڑ لوگ ان کے ایسے کوئی فالوورز نہیں ہیں جو ان کے لیے جو ہے وہ جان جو ہے وہ اپنی نچھاور کر دیں گے یا ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہاں پر ان کے گھر کے باہر موجود ہوں۔ لیکن آپ کے گھر کے باہر تو ہے، لیکن آپ کے گھر کے باہر بھی ہیں اور جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کھڑے بھی ہیں، پھر بھی انہوں نے اس طریقے کی سٹیٹمنٹ دی اور ایک بزرگ خاتون کو جو ہے وہ آگے کر دیا۔ اس چیز سے مجھے بھی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، اور ایک اور چیز کہ ہو سکتا ہے کہ جو ضلع شاہ کے والد ہیں انہوں نے بھی یہی سارا رویہ دیکھا ہو اور یہی سب کچھ دیکھ کے سمجھ لیا ہو کہ جہاں ایک پرومیننٹ جرنلسٹ کو انصاف نہیں مل رہا، جہاں جو ہے وہ شہباز گل جیسے پڑھے لکھے اور کہہ سکتے ہیں ایک بہت ہی بڑی پارٹی کے بڑے رہنما کو انصاف نہیں مل رہا، اور جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کی خود کی پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پیشیوں پہ کھڑی دکھائی نہیں دیتی، تو اس سچویشن میں وہ بزرگ آدمی جس کو ابھی اور بچوں کو بھی اور اپنی فیملی کو بھی دیکھنا ہے، تو وہ کیوں جو ہے وہ اپنی جان یا اپنے اور بچوں کی جان کو جوکھم میں ڈالتا۔ تو شاید انہوں نے وقت اور حالات سے جو ہے وہ سمجھوتا کر لیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے، اور لیکن اللہ کا جو انصاف ہے وہ ضرور ہوگا، اور جو قیامت کے دن ہوگا یا ہو سکتا ہے پہلے بھی ہو جائے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن انصاف ضرور ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ اب جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی لاش جو ہے ہمیں دیکھنے کو نہ ملے، کوئی بھی ماں کا بیٹا جو ہے وہ شہید نہ کیا جائے۔ اسی دعا کے ساتھ مجھے وریشہ پرویز کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔